إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل في فرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال في موضع آخر في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، دینی و ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے زیبا ہے. اس کے بعد خالق کائنات نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ میں مبعوث فرما کر احسانات کے، انعامات کے، رہنمائی کی راہیں ہموار کر دی. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سامعین، آج کے درس کا موضوع ہے: دین ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتا. فرمان الہی اور فرمان نبوی کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی عظیم سما ہے کہ ایسی عظیم الفرصت دور میں اللہ سبحانہ و تعالی کے فرمان کے لیے، فرمان کی سماعت کے لیے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی سماعت کے لیے ہم اپنے وقت کو فارغ کرتے ہیں، اور فارغ کرنے کے بعد اپنا قیمتی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے لیے وقف کرنے کے بعد ہم مسجد میں اکترت ہوتے ہیں، یکجا ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو شرف قبولیت سے نوازے. سامعین، فرمان الہی سنیں. سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان: وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس آیت کریمہ نے ہمارے نماز، ہمارے روزے، زکوٰۃ و خیرات، صدقات سب کو للکار رہا ہے یہ آیت کہ یقیناً یہ ہمارے اعمال قابل قبول ہیں بھی یا نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اکثر مومن، اکثر ایمان لانے والے، اکثر نیک عمل انجام دینے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، الا وہم مشرکون، و مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی فرمان سے راہ فرار اختیار کرنے والے ہیں، اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا. فرمان الہی کے اندر سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وما یؤمنو، اور مومن نہیں ہے، اکثرہم، ان میں کا اکثر، یعنی اکثر کثرت تعداد کے لیے عربک میں اکثر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اکثرہم، اکثر ان میں نہیں ہے، باللہ الا وہم مشرکون، اللہ پر ایمان لانے والے مگر وہ مشرک ہیں. ایمان والے اکثر، ایمان والے مشرک ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، نیکی کے حصول کے طلبگار ہوا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہوا کرتا، اور ہم سوچتے بھی نہیں، غور کرتے بھی نہیں، اپنے ذہن کو اس جانب ہم لے جاتے بھی نہیں کہ ہمیں رہنمائی ملے، اس پہ تدبر بھی ہم نہیں کرتے، قرآن مقدس کی آیتوں پہ ہم تدبر نہیں کرتے.
جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں آیا کرتی ہیں۔ یقیناً اگر اگزامپل کے طور پہ دیکھا جائے کہ ہمارے جسم میں اگر کوئی خلل پایا جاتا ہے اور ڈاکٹر سرجری لکھا کرتا ہے تو ایٹ ٹائم میں ہمارے ایک طرف کی اسکن کاٹی جاتی ہے اور دوسری طرف اس اسکن کو چسپاں کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کا یہ ہونٹ نہیں ہوا کرتا، تو ڈاکٹر جب سرجری لکھتا ہے تو اس وقت میں اس کے دوسرے انگ کے حصے کو کاٹا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو سجایا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک ٹائم میں ہی اس عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں ملاوٹ کر دی جائے، کسی اور کی جسم کی اسکن کو نکالا جائے اور دوسری کے جسم پہ لگایا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے پیٹرول میں اگر کروسن آئل ملا دیا جائے اور اس کے ذریعے سے گاڑی کو گاڑی میں ڈالنے کے بعد گاڑی کو چلایا جائے تو اس میں کاربن بن جایا کرتا ہے اور اس کا پورا سسٹم جو ہے، انجن کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ چوک ہو جایا کرتا ہے، بلاک ہو جاتا ہے۔ بلاک ہونے کی بنا پہ جو گاڑی کی لائف ہے وقت سے پہلے ہی وہ ڈیڈ ہو جایا کرتی ہے، وہ ختم ہو جایا کرتا سسٹم۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر نے یہ تشخیص کر دیا کہ ہم اس مرض کے اندر مبتلا ہیں اور اس مرض کا علاج یہ ہے کہ ایک طرف سے بلڈ چڑھنا ہے اور بلڈ کا گروپ بی ہونا ہے، اور پتہ چلا کہ بلڈ بی گروپ نہ چڑھا کے ڈاکٹر اس میں سی گروپ چڑھانا شروع کر دے، تو کیا وہ مریض محفوظ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ بالکل یہی مثال ہے دین کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ کو قابل قبول ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل منشا ہے اس کائناتی نظام کے بنانے کا اور تمام کے تمام نبیوں کو مبعوث کرنے کا، کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول ہے وہ خالص دین، اس کے اندر ذرہ برابر کوئی رد و بدل اور ترمیم کی گنجائش نہیں نکلتی۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ شامل کر دیں، ہم یہ سوچیں کہ 4 رکعت کی جگہ پہ ہم 5 رکعت پڑھ لیں، یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، زیادہ ثواب کا باعث نہیں، بلکہ وہ ہیون میں نہ لے جانے والا عمل ہوگا بلکہ وہ ہیل میں لے جانے والا عمل ہو جائے گا۔ ہم تو ایک عمل کر رہے ہیں نیکی کے حصول کے لیے، لیکن وہ عمل ہمارا قابل قبول نہ ہونے کی بنا پہ وہ ہمیں جہنم رسید کرنے والا عمل ہے۔ در حقیقت ہمارے معاشرے میں مسلسل ایک سیلاب امڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم غور بھی نہیں کرتے اور ہم اس پہ فکر نہیں کرتے آخری کیا چیزیں ہیں، کیا بلا ہے، کیسے جھوٹ کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس کا پرچار و پرسار کیا جا رہا ہے۔ ابھی 25 دسمبر کو پورے انسانیت کا ایک اچھا خاصا، انسانیت کی ایک لمبی قطار نے جیسس کرائسٹ کے نام پر 25 دسمبر کرسمس، ہیپی کرسمس کے نعرے لگائے گئے۔ اب چند ایام کے گزرنے کے بعد اب آگے آنے والے وقت میں ہیپی نیو ایئر دنیا منا رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ اس کے گزر جانے کے بعد پھر 1 مہینے کے بعد انسانیت ویلنٹائن ڈے منا رہا ہوگا۔ اس کے بعد پھر کچھ دن کے گزر جانے کے بعد اپریل کی جب آمد آئے گی تو ایسے وقت میں اپریل فول ہم منا رہے ہوتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم برتھ ڈے منایا کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب فتنے کا سیلاب ہے جس میں ہمارا ذہن جاتا بھی نہیں، اور در حقیقت ہم اسے عملی جامہ پہنا کر اپنے معاشرے میں، اپنے کلچر میں، اپنے روزمرہ زندگی میں ہم شامل کرتے ہیں اور اسے دین کا شعبہ سمجھتے ہیں۔ یہ دین نہیں بلکہ دین میں ملاوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرمان سے راہ فرار اختیار کرنے والا عمل ہے، اس سے دور ہٹنے والا عمل ہے۔ یہ عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ یہ عمل مردود ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کو جو قبول ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو قبول ہے وہ خالص دین ہے، اور دین کا معنی ہی ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے، مسلمان کا مطلب ہی ہے، مسلمان ای بمعنی سلم یعنی حوالے کرنے کے۔ کس کے حوالے کرنے کے؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا اور ہماری باتیں کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ہو۔ اور یہ طریقہ بتایا ہے کس نے؟ لاسٹ میسنجر آف اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی جامہ پہنا کے دکھایا کہ جب ہم معاشرے میں جب بڑوں سے بات کریں گے تو اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے، اور اسی طریقے سے جب ہم کہیں جا رہے ہوں گے تو کیسے ہم دوسروں کو سلام کریں گے، یا ایسے ہی کے ساتھ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، روزمرہ ہمارا درپیش ہو رہے ہیں، انسانیت سے آنا جانا، اس کا سامنا پڑ رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم کیسے معاملات پیش رکھیں گے، کیسے اپنی باتوں کو ان کے دل کے اندر ہم پروئیں گے، کیسے انسانیت کے ہمدرد کو ہم اجاگر کریں گے، یہ ساری چیزوں کا
کو بتانے والا اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرما دیا. بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2697 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا کے دہن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیحین کے اندر محفوظ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے دین کے اندر کوئی ملاوٹ پیدا کی، جس شخص نے ہمارے دین کے اندر جان بوجھ کر کسی اور چیز کو شامل کر دیا اور شامل کرنے کے بعد وہ انسانیت کے جھرمٹ میں اس کو دین بنا کر رائج کرنا شروع کر دیا، تو وہ عمل ہے کیا؟ ما لیس منہ فہو رد. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صحیح طریقہ صراط مستقیم، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں رائٹ پاتھ کی طرف چلا، سیدھے راستے کی طرف چلا. لیکن جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو وہی روزمرہ کے معاشرے میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو اپنے والی ہم باتیں شروع کر دیتے ہیں، اپنا عمل کو ہم رائج کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کچھ نہیں جانتے، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا. لیکن ہم غور نہیں کرتے سیدھا راستہ ہے کیا، سیدھا راستہ ہے کیا؟ جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے؟ جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسے عمل کر کے دکھایا. یہ کیا؟ یقیناً وہ عمل ہے ہمیں جنت میں لے جانے والا. دنیا کی خرافاتی لوگوں کی اگر ہم پیروی کرنے لگیں، مغرب میں تو سورج بھی جا کر ڈوب جایا کرتا ہے، اگر یقیناً ہم ان کی پیروکار ہو گئے، اگر ان کی پیروی کرنے لگے تو ہم بھی ڈوبنے والوں میں ہو جائیں گے، ہم بھی ڈوبنے والوں میں ہو جائیں گے. چاہے ہم مسجدوں کو آباد کرتے رہیں، رب کی پکار لگاتے رہیں، خوب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن اپنے عقائد کی اصلاح اگر ہم نے نہیں کی تو کوئی وہ عمل قابل قبول نہیں. فرمان الہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. سب سے پہلے میں نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سماعت فرمائیں. رب سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کوئی ہماری بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا اکثر ایمان والے، اکثر کلمہ پڑھنے والے، اکثر نماز پڑھنے والے، وما یؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، وہ سب کے سب مشرک ہیں، اکثر ایمان والے مشرک ہیں. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے دین کو مروڑ کے دین کی اتباع نہیں کی، اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کی. جو دین کو مروڑ کے انسانیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کی حیثیت کو بگاڑ کر پیش کر رہے ہیں، ہم اسی دین کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ عمل قابل قبول نہیں. مسلم کی روایت ہے من عمل عملا صالحا لیس له من امرنا فهو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا معاملہ یعنی دین کا کوئی دخل نہیں تھا، اس دین جیسا دین کے اصول میں سے وہ نہیں تھا، فهو رد، تو وہ بھی قابل مذمت عمل ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں، وہ رد عمل ہے، وہ رد عمل ہے. اب آنے والی 1 تاریخ کو، جو آج سورج کی غروب ہونے کے بعد جو کل صبح سورج نمودار ہوگا، ایسے وقت میں ہم سوشل نیٹ ورک کے ذریعے کے علاوہ ہم ٹی وی چینل سے بھی ہمیں باخبر کیا جائے گا. گیٹ وے آف انڈیا پہ، انڈیا گیٹ پہ، ریڈ فورٹ پہ، یا اس طریقے سے جوگیکل پارک میں بہت سارے ایسے انسان ہوں گے. غیر اقوام تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن ہمارے مسلم بھائی بھی ہوں گے، ہمارے مسلم بچے بھی ہوں گے، ہماری مسلم بچیاں بھی ہوں گی، اور وہ بچوں کی اصرار کرنے پہ، بچوں کی درخواست کرنے پہ کہ ابو جان آپ ہیپی نیو ایئر کے موقع پر ہمیں کیا کہیں اور جگہ نہیں لے چلیں گے انجوائے کے لیے، فوڈ انٹرٹینمنٹ کے لیے، یا اس طریقے سے اور بھی دیگر کاموں کے لیے، ہمیں خوشیوں کے حصول کے لیے ایسے مقامات پہ ہمیں نہیں لے جانا پسند کریں گے؟ آپ کیوں کر ایسی فضول باتوں کی فالو کرتے ہیں؟ کیوں کر مولوی اور ملاؤں کے ایسے پاکھنڈ کے پیروکار ہو جاتے ہیں؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وسعت نہیں. پتہ چلا والد محترم اپنے بچے کے اصرار پر، اس کے پکار پر چل بیٹھے، تو یہ بھی دین کا حصہ نہیں، بلکہ ہم نے آج بچے کی رضامندی کے لیے ہم نے دین کو ترک کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے ہم تارک ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ہم تارک ہیں. وہ بچہ ہمارے لیے
وہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والا۔ وہ آج کھوکھلے وقت میں، آج ایسے وقت میں چند لمحات کے لیے ہمیں پانی بھی دینا پسند کرے گا، ہمیں کھانا کھلانا بھی پسند کریں گے، لیکن جب رب سبحانہ و تعالیٰ کیا ہماری پیش ہوگی، وہ بچے ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہم اعمال کے اندر گرفتار ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ مذموم عمل ہے، وہ مذموم عمل ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وسعت نہیں، جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی، جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہے۔ ان کے عقائد کو جو ہم دیکھیں، جس عقائد کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ یہ ایک تاریخ، جنوری کی ایک تاریخ کس لیے منایا جاتا؟ وہ ڈیٹ جب لکھتے ہیں، شادی کے کارڈ، انویٹیشن کارڈ چھاپے جاتے ہیں، یا اس طریقے سے اور بھی دیگر کتابیں چھاپی جاتی ہیں، تو کچھ بڑے بڑے مہاپروش جو دنیا کے اندر گزرے ہیں، چاہے وہ مہاویرا ہو، چاہے وہ کپل وستو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، تو اسی طریقے سے AD آفٹر بدھا یعنی گوتم بدھ کے بعد سے جو تاریخ کی شمار کی جا رہی ہے وہ AB لکھا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے AD آفٹر ڈیتھ، کس کے ڈیتھ کے بعد یہ تاریخ کی شروعات ہو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیتھ کے بعد یہ تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، جو کل آنے والا ایک تاریخ ہے، جو کل آنے والا ایک تاریخ ہے، یعنی آفٹر ڈیتھ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کی جو تاریخ کی شروعات ہوتی ہے، وہ تاریخ کو انگلش میں ہم لکھتے ہیں AD یعنی آفٹر ڈیتھ۔ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں AH یعنی آفٹر ہجری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر جانے کے بعد جو صحیح تاریخ ہے، جو ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اندر محفوظ ہیں، وہ بالکل صحیح احادیث سے جس کا ثبوت ملتا ہے، ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ جس کی حقیقت کی تردید، جس کی وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اللہ کے کلام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ گئے، ہم اس کے پیروکار بن گئے۔ جس کی بنیادی جھوٹ پر رکھی گئی ہے، اس سے ہمیں کیا اچھائیاں مل سکتی ہیں؟ کبھی اچھائیاں نہیں مل سکتی، کبھی رہنمائی نہیں مل سکتی۔ یقیناً جو سچ چیزیں ہیں، جو صداقت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصدق ینجی، صداقت کے اندر نجات ہے، الکذب یہلک، اور جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے۔ جس چیز کے اندر ہلاکت ہو اس کو اختیار کیا جائے اور ہم کہیں جنت کے دعوے دار بن جائیں، تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، یقیناً ہم جہنم میں ہی جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 157 سے لے کر 158 کے اندر، رب سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے، وما صلبوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے، یعنی سولی پر نہیں چڑھائے گئے، ولکن شبیہ لہم، لیکن انہی کا ہم شکل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وسائل کریٹ کر دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مراحل بنا دیے وہاں پہ کہ ایسے مراحل کو طے کرنے کے بعد اس کا گزران ہونا تھا۔ ایسے وقت میں وَإِنَّ الدِّينَ اخْتَلَفَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ وہ لوگ اختلاف کر بیٹھے۔ یہود کے عقائد کچھ اور ہیں، نصارہ کے عقائد کچھ اور ہیں، کچھ کہتے ہیں ان میں سے کچھ ماننے والے کہتے ہیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا، کچھ یہ کہتے ہیں انہیں سولی دے دی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کا بائیکاٹ کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی وسعت نہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے، رب کا فرمان یہ بتا رہے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 158 کے اندر کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی دی گئی۔ پھر یہ آفٹر ڈیتھ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ آفٹر ڈیتھ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد سے یہ دن کی شروعات ہو رہی ہے۔ یہاں اللہ کا فرمان بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہے ہیں، قرآن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب وفات پائے نہیں تو دن کی شروعات ہوئی نہیں۔ جب دن کی شروعات نہیں ہوئی اور اس دن سے ہم کام کی شروعات کریں تو یقیناً ہمیں رہنمائی نہیں ملنی ہے، بلکہ وہ گمراہی کے ایک اسباب فراہم کر دیے گئے ہیں جس کے پیروکار پوری کی پوری انسانیت اس کا پرچار و پرسار اس طریقے سے کیا گیا کہ ہم اسے برائی نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے، دین کا حصہ سمجھتے ہیں اور دینی تاریخ کے اندر ملاوٹ کر بیٹھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب ہم محاسبہ کریں،
ہم محاسبہ کریں یقیناً ہم جعلی دین کے پیروکار ہیں یا اصلی دین کے پیروکار ہیں، یقیناً ہم ثابت ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں کہ اللہ کا فرمان جو کہہ رہا اکثر مومن مشرک ہیں، یعنی اکثر ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں، اس کی وجہ خاص یہی ہے۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ہم نے دین کو غلط طریقے سے تصور کر بیٹھا اور نقلی دین کے ہم پیروکار ہو گئے، اصلی دین کو ہم ترک کرنے والے ہو گئے، ہمیں رہنمائی نہیں مل سکتی۔ اسی طریقے سے آگے چل کے 1 مہینے کے بعد جو ویلنٹائن ڈے، اس میں ایک عاشق ایک معشوق یہ مسلسل موبائل پہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کبھی کوئی کسی کو مبارکبادی دے رہا ہے، کبھی کسی کو بالکل سیلاب، جس طریقے سے سیلاب آیا کرتا ہے اور آبادیوں کو ویرانیت میں تبدیل کر دیا کرتی ہیں، اسی طریقے سے یہ کھوکھلی خوشیوں کے سیلاب کے اندر یہ انسانیت مبتلا ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس سے گاڑھی رقم، اس سے جو کارڈ چھاپے جاتے ہیں، جو ہیپی نیو ایئر کے موقع سے جو گریٹنگ کارڈ چھاپے جاتے ہیں، دیکھیں ان کمپنیوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ گاڑھی رقم، یہ قیمتی پیسے کہاں جا رہے ہیں، اس پیسوں سے کیا چیز وجود میں لایا جا رہا ہے، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا۔ ہم تو یہ سوچتے کہ بچے کو میں نے 10 روپے دیے اور 10 روپے دینے کے بعد وہ گریٹنگ کارڈ لایا، اور گریٹنگ کارڈ لانے کے بعد وہ اپنے کسی فرینڈ کو یا اپنے کسی سہیلی کو اس نے پوسٹ کر دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں، صرف ہمارا ذہن یہی تک محدود رہتا ہے، لیکن ہم غور تو کریں جو ان کی آف سیٹ ہے، جو ان کی پرنٹنگ پریسز ہیں، وہ کس کی اشارے پہ کام کر رہی ہیں، اس کے پیچھے کون سا عاملہ کا کارنامے کو انجام دے رہے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔ یہ پوری کی پوری ان کی پلاننگ ہے، جس کے اندر آج انسان ایمان والے، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ و خیرات دینے والے اور اپنے آپ کو مومن کہنے والے، وہ سب کے سب گرفتار ہیں۔ ہم بھی گرفتار ہیں، سب کا سب کنبہ گرفتار ہیں، لیکن ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان سے ہمیں جگہ جگہ بالکل وارننگ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو یہ چیزیں ملیں گی، ایسا کرو گے تو تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان سے مان فرمائیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ویلنٹائن ڈے کے موقع سے ہوتا کیا ہے کہ ایک عاشق ایک اپنے معشوقہ کو وہ ہدیہ دیا کرتا ہے، یعنی پھول کی شکل میں ویلنٹائن ڈے کے موقع سے وہ پھول دیا کرتا ہے، اور پھول دینے کے ساتھ وہ برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں، جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ اسرائیل کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، یقیناً یہ عمل زنا کے راہیں کھولنے والی ہے، یقیناً یہ عمل زنا کے راہیں کھولنے والی ہے۔ کالجز کے کیمپس میں، یونیورسٹیز کے کیمپس میں، پارکوں کے کیمپس میں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک ساتھی، ایک فرینڈ کے نام پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو گلاب دینے کے لیے پیش ہوتا ہے، اور ایسے کھلے وقت میں جب ایک انسان ہوتا ہے، ایک خاتون ہوا کرتی ہے، تو تیسرا ورغلانے کے لیے اس کے بیچ میں شیطان بھی ہوا کرتا ہے۔ وہ روایت آگے آ رہی ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان یہ بتا رہا ہے ویلنٹائن ڈے کی حیثیت کیا ہے، یہ چلا کیسے ہیں۔ اور ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ویلنٹائن نامی ایک شخص تھا، ویلنٹائن نامی ایک عیسائی پادری تھا، اور اس پادری نے ایک عورت سے عشق کے اندر جب وہ مبتلا ہو گیا تو محبت کے افسانوں کو اجاگر کرنے کے خاطر اس نے 14 فروری 2007 کو اسی بنا پہ، اس جرم کی مرتکب ہونے کی بنا پہ وہ سلاخوں کے پیچھے اسے رکھ دیا گیا، اور یہ عمل اس کی حکومت خود اسے قید و بند کے اندر مبتلا کر دے، وہ عمل کو آج معاشرے میں رائج کر کے وہ مسلم بچیاں بھی اس کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور ہم اسے دین کا شعبہ سمجھتے ہیں، اور لوگ یہ بچے دھڑلنے سے یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم مولوی حضرات ہیں یہ دین کی رکاوٹ میں، ہماری خوشیوں کی رکاوٹ میں پابندیاں عائد کرتے ہیں، ہمیں ان کی ایک بھی نہیں سننی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان سورہ ذاریات
الحجرات آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے مومن مرد مومن عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم اپنی نگاہوں کو پست کر لیں اپنی آنکھوں کو جھکا لیں ویحفظوا فروجہم اور اپنے سیکرٹ پارٹسوں باڈی کی حفاظت کریں اور اپنے سیکرٹ پارٹس کی حفاظت کریں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے یہ زنا کی راہیں کھولنے والی ہے یہ بدکاری کی طرف انسانیت کو اکسانے والا عمل ہے لہذا ایسے تہوار کا کیا فائدہ جو انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے یہ دین نہیں بلکہ یہ دین کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہے جسے دین بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 23 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وَقَرْنِنْ فِي بُيُوتِكُنَّ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى عورتوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر گڑ جاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر قرار سے رہو اور زمانے جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار کر کے معاشرے میں یوں ہی اتاولا پھرنے کی ضرورت نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان بتا رہے ہیں اگلی روایت ترمذی کی بھی روایت ہے مشکات کی روایت ہے حدیث نمبر 219 کے اندر لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان کہ جب ایک مرد ایک عورت جب سامنے ہو تو ان کے بیچ میں تیسرا جو ہوتا ہے ثالثہما الشیطان تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے وہ انسانیت کو ورغلایا کرتا ہے اور گمراہی کے اندر مبتلا کر دیا کرتا ہے اور ہم سے جانے انجانے میں وہ عمل سرزد ہو جایا کرتے ہیں جس کا ازالہ نہیں ہم معافی مانگتے رہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں لیکن یہ دین کے اندر جب اس عمل کے اندر انسانیت ملوث ہو جایا کرتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایڈس جیسے مہلک مرض کے اندر انسان مبتلا ہو جایا کرتی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مہلک امراض جو آج معاشرے میں اتپن ہو چکی ہیں اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ انسان ویلنٹائن ڈے منانا شروع کر دیا اپریل فول منانا شروع کر دیا لہٰذا یہ برائیاں اتپن ہونی شروع ہوئی احمد کی روایت ہے ترمذی کی روایت ہے ابو داؤد کے اندر بھی ہے مشکات کے اندر بھی ہے حدیث نمبر 269 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے شوہر یعنی اپنے داماد کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا علی لا تتبع النظر اے علی اپنے نظر کو دوبارہ نظر پہ نظر نہ ڈال اے علی اب بار بار آنکھیں چار نہ کیا کر فَإِنَّ لَكَ أَوْلَى لَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَى کہ آنکھیں دوبارہ بار بار آنکھیں چار نہ کیا کر اس لیے کہ تمہاری پہلی مرتبہ تو جائز تھی لیکن دوسری مرتبہ جائز نہیں اگر جانے انجانے میں اگر ایک بار یوں ہی نظر چلی جائے دھوکے سے تو یقیناً ایک بار تو معاف ہے لیکن اسے ریپیٹ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیا کرتی اگر کوئی ریپیٹ کر رہا ہے اور اسے سوچ رہا ہے یہ حدیث کو دلیل بنا کر معاشرے میں پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو مخاطب کون ہے داماد مخاطب ہے اس سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں تو بتائیے کتنا مضبوط کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ مبغوض عمل ہے اللہ کے غضب کا باعث ہے لہذا اس سے بچایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو بچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کی بھی پوری کوشش کی ہے اگلی روایت احمد کی ترمذی کی اور ابو داؤد کی سب کتابوں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں حدیث نمبر 29 کے اندر ہے کہ ام سلمہ اور سودا ام سلمہ اور ام مسلمہ اور سودا رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ساتھ تھیں ساتھ میں ہونے کے ساتھ ہی وہ جا رہی تھی جانے کے ساتھ جو ہی داخل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردہ کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی کیا وجہ ہے کیوں پردہ کریں وہ تو نابینا شخص ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نابینا صحابی تھے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے تو اس وقت میں انہوں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر پردہ کی اجازت دیتے ہیں کیوں پردے کی جائیں تو اس وقت میں اللہ کے رسول نے کہا یقیناً وہ تو اندھا ہے لیکن تم تو دیکھ رہی ہو وہ تو اندھا ہے لیکن تم تو دیکھ رہے ہو اس دین کے ہم پیروکار ہیں
اس دین کو لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کتنا محبوب عمل ہے، کتنا محبوب طریقہ ہے کہ نابینا شخص سے بھی پردہ کرنے پر تلقین کی جا رہی ہے کہ نابینا شخص سے وہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن ہم اس کی ان کی شکل و صورت کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے شیطان ورگلا دے اور انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس سے بھی باخبر کیا. اسی طریقے سے امریکن رپورٹ کے اندر، یو ایس اے کی ایک رپورٹ ہے، اس کے اندر بہت سارے ایسے فادرز پائے گئے جو ایک ہی یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے تھے، جس کے اندر ان ننھے منھے بچے کی ماں بھی پڑھا کرتی تھی اور اس کے باپ بھی پڑھا کرتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو شادی ہونے سے پہلے وہ کالج لائف میں ہی وہ گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، اور مبتلا ہونے کے بعد بچے کو وجود میں لایا. وجود میں لانے کے بعد اس عمل کے ذریعے سے یہ جتنی بھی تہوار کی شکل جو اختیار کر لی گئی ہے، ویلنٹائن اور یہ اپریل فول، ان شکلوں سے جو بچے وجود میں آئے، وہ امریکن رپورٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسی کالج کے اندر اس کا باپ بھی پایا گیا، اسی کالج کے اندر اس کی ماں بھی پائی گئی. اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی امتیاز نہیں، دین کا کوئی تصور ہی نہیں، لہٰذا وہ ایسے مہلک مرض کے اندر مبتلا ہوئے اور اس جرم کے مرتکب ہونے کی بنا پہ یہ عمل کو انجام دیا اور اس سے برائیاں اس پر ہوئی. اسی طریقے سے ڈارک نیوز لیٹر یہ لکھتا ہے کہ اپریل فول کی شروعات کیسی ہوئی؟ تو اپریل فول کی شروعات اس بنا پہ ہوئی کہ سب سے پہلے اپریل فول جب موسم بہار آیا کرتا ہے تو ایسے وقت میں وہ لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے، اور خوشیاں منانے کے ساتھ وہ جھوٹ کو بڑھاوا دیا کرتے تھے. فول کا مطلب ہی یہ ہوا کرتا ہے، یعنی فالس باتیں، بیوقوف بنانے کا فارمولا جس کی بنیاد جھوٹ پر رکھی گئی ہو. کہ ایک مرتبہ لندن ٹاور کے سامنے ایک کیمپس تھا، اس کیمپس کے اندر اناؤنس کیا گیا، اس سے پہلے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد کہ گدھوں کے میلے لگائے جائیں گے، اس کے اندر گدھوں کے آپس میں ٹکراؤ ہوں گے. ساری کی ساری انسانیت کو اکٹھا کر لیا گیا لندن کے مختلف اطراف سے. جب اس پلیس کے اندر سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اکٹھا ہونے کے بعد پھر اناؤنس ہوا کہ دیکھنے کے لیے آئے کیا وجہ ہے کہ وہ وقت تاخیر ہوتا جا رہا ہے. تو پھر اناؤنس کیا ہوتا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے جو سامعین، جو جتنے بھی آڈینس آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب گدھے ہیں، تو گدھوں کو دیکھ کے کیا فائدہ؟ جس کی بنیاد ایسی ہو، جس کی نیو ایسی ہو، جو جھوٹ پہ رکھی گئی ہو، بکواس اور فالس پہ رکھی گئی ہو، اور اس کو ہم معاشرے میں رائج کریں اور ہمارے بچے اور بچیاں خوشیوں کا دن اسے تصور کر کے خوشیاں منائیں، تو اس سے ہمیں خوشیاں نہیں حاصل ہونی ہیں، بلکہ یہ گمراہ کن مہلک مرض ہے، جو مرض کو بانٹا جا رہا ہے، تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس مرض کے اندر ہمارے نوجوان یوا اور نوجوان بچے اور بچیاں اس کے اندر ملوث ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا پنش ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 10 کے اندر اللہ کا فرمان ہے، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے جو جھوٹ کو بڑھاوا دیا کرتے ہیں، جو جھوٹ کا پرچار و پرسار کیا کرتے ہیں، جو باتوں کو سمجھتے نہیں اور باتوں کو انسانیت کے بیچ میں پھیلا دیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ بات جھوٹ ہوا کرتی ہے. ایسے وقت ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی، مسند احمد کی روایت ہے، جس نے کسی قوم کی ایکٹیویٹیز کو دین سمجھ کے ایکسپٹ کیا اور اسی کے پیروکار ہو کر رہ گئے، تو گویا کہ وہ اسی میں سے ہے، اس عمل سے ہمیں نجات نہیں ملنی ہے، بلکہ ہمیں گمراہی کی طرف راہیں کھلنی ہے. ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ کانپور کا واقعہ ہے کہ ایک نصارہ شخص تھا، گورنمنٹ امپلائی تھا، وہ گورنمنٹ کی جاب کیا کرتا تھا، لیکن اس کے محلے میں ایک مولوی صاحب رہا کرتے تھے، ایک عالم رہا کرتے تھے. وہ ان سے ہمیشہ ملا جلا کرتا تھا، دین کی باتیں سیکھا کرتا تھا.
دین کی باتیں سیکھنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ دین اس کے دل کے اندر، اس کے قلب و جگر کے اندر راسخ ہو گئی، ایسے وقت میں اس کا تبادلہ ہونے کی باری آئی۔ جب تبادلہ ہونے کی باری آئی، ایسے وقت میں اس عالم کے پاس آیا، کہا کہ ایک استاد مرحمت فرما دے جس سے میں دین کو اپنا جاری رکھوں، دین کو محفوظ رکھوں اور اسے آیا نہ کر سکوں کسی اور کے سامنے۔ یہ ہماری اور آپ کی بیچ کی بات ہے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ وفات ہونے سے پہلے اس نے چھوٹے سے طالب علم کو، یعنی جو عالم تھے، اس نے ایک طالب علم کو اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ طالب علم کی کفالت کیا کرتا، اسے کھلاتا پلاتا، اپنے ساتھ محفوظ رکھتا۔ محفوظ رکھنے کے بعد اس نے طالب علم سے کہا، یقیناً اب میں تو بوڑھا ہو چلا ہوں، یقیناً جب میں مر جاؤں گا تو نصارہ ہمیں اپنے قبرستان کے اندر داخل کر دیں گے، اور داخل کرنے کے بعد تابوت میں وہ اپنے حساب سے مجھے دفن کر دیں گے، لہذا میرا کیا بنے گا؟ میں تو اسلام کا پیروکار ہوں، اسلام کا ماننے والا ہوں، لہذا تمہیں یہ میں پیسے دیتا ہوں، بس تم اتنی نوازش کر دینا کہ ہمارے مرنے کے بعد جب میں قبر کے حوالے کر دیا جاؤں تو رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس قبر کی کھدائی کرنا، اور قبر کی کھدائی کرنے کے بعد مجھے وہاں سے نکال کر مسلم کے قبرستان کے اندر داخل کر دینا۔ یقیناً وہ طالب علم اس کے مر جانے کے بعد، اس کے دفن کے بعد اس قبرستان کے اندر پہنچا۔ بہت ہی ریئل واقعہ ہے، اور علامہ گنگوہی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر محفوظ فرمایا ہے۔ پیج نمبر 65 کے اندر یہ واقعہ ہے، بالکل ریئل واقعہ ہے، اس لیے کہ رشید احمد گنگوہی کی شخصیت وہ ہیں جنہوں نے بہت ساری اہل حدیث کے، بہت سارے مکتب فکر کے علماء کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی انہوں نے تصدیق کی ہے، یہ وہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ جب طالب علم قبر کو کھودنا شروع کیا تو جب قبر کھودنے کے بعد صندوق کو اوپن کیا تو صندوق کو اوپن کرنے کے بعد وہ شخص تو اسے نہیں ملا، لیکن وہ عالم صاحب ملے جو اس کی رہنمائی کیا کرتے تھے، جو اسے دین سکھلایا کرتے تھے، جو اسے دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، وہ اس کے اندر محفوظ ہیں، وہ اس کے اندر ان کا شکل، ان کی جسامت اس کے اندر محفوظ ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا، وہ بچہ بہت پریشان ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ آدمی دکھ نہیں رہا ہے جسے دفن لوگوں نے کیا تھا، کہ عالم صاحب اس کے ریپلیس میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو لوگوں نے حال و احوال معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ عیسائیت سے مرعوب تھا، یہ جو عالم صاحب تھے یہ عیسائی مذہب سے مرعوب تھے، ان کی بہت ساری باتوں سے انہیں محبت ہو گئی تھی، اور وہ کھلے طور پہ نہ صحیح بلکہ چھپے طور پہ ان کے بہت سارے تہوار کو اپنی زندگیوں میں وہ لایا کرتے تھے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ اس اعمال کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل اسٹوری کو ہی چینج کر دیا، اس کے پورے قصے کو ہی بدل دیا۔ تو محاسبہ کریں، ہم دیکھیں کہ ایسے عمل کو ہم اختیار کریں، ان کے عمل کو ہم اختیار کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہم تارک ہوں، نماز ہم نہیں پڑھیں، اور اسی طریقے سے ہم صدقہ و خیرات ادا نہ کریں، معاشرے میں اچھی زندگی نہ گزاریں، یا اس طریقے سے معاشرے میں پریشان حال کے عیادت پرسی نہ کریں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا یہ عمل جنت میں لے جائے گا، تو یقیناً یہ عمل ہمیں جنت میں نہیں لے جائے گا بلکہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہوگا۔ لہذا ہمیں جو چیزیں برائی جو معاشرے کے اندر رائج کی گئی ہیں اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے، عقیقہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ برتھ ڈے منانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہیپی نیو ایئر کے گزر جانے کے بعد اگر ہمیں خوشیاں منانے کی اتنی للک ہے تو ہم غریبوں کے لیے، مسکینوں کو انوائٹ کرنے کے بعد ایک کھانے کی ایک پارٹی رکھیں، اس کے اندر اپنے قیمتی پیسوں کو صرف کریں، نہ کہ اپنے بچوں کی خواہشات کی تسکین کے خاطر پوڈر تیار کیے جائیں، اس میں عمدہ کھانے تیار کیے جائیں، اور پارکوں میں جا کے انجوائے کرتے رہیں، اور انسٹرومنٹ سانگ کے بہت سارے انسٹرومنٹ وہاں پہ ناچتے اور بجتے ہوئے نظر آئے، اس کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں بھی سرکتی ہوئی نظر آئے، تو ایسے وقت میں ہمیں کامیابی نہیں ملنی۔ ضرورت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی، ضرورت ہے اپنے اوقات کو تولنے کی کہ ہم نے روزمرہ زندگی میں ہم کتنے اعمال اچھے انجام دیے، کتنے ہم نے برائیاں کی، یعنی یقیناً یہ سال کے گزر جانے سے پہلے ہم نے کون سی اچھائیاں عمل دی اور کون سا عمل ہم چھوڑ آئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بتا رہا ہے کہ کون سی چیز، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، کون سی چیز نے تمہیں، دنیا کی کون سی ایسی محبت نے تجھے دھوکے میں ڈالا، تجھے معلوم نہیں
کہ ہم نے تجھے کیسے کریٹ کیا، ہم نے تجھے کیسے بنایا، تیری بناوٹ کو ہم نے کیسے بنایا، تیری جسامت کو ہم نے کیسے پروان چڑھایا، تیری کوئی وسعت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی تو روتا رہا، ہم رات کو لاتے رہے، ہم تجھے سلاتے رہے، سورج کو نکالتے رہے، تجھے بیدار کرتے رہے، تیری راحت کے لیے ہم نے ساری راہیں ہموار کر دی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر بھی تم کیوں گمراہی کی زندگی گزارتے رہے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو کیوں نہیں بیدار کرتے؟ لہذا ضرورت ہے اپنے آپ کو بیدار کرنے کی، ضرورت ہے اپنے عقل و شعور کا موازنہ کرنے کی، محاسبہ کرنے کی، یقیناً اسلام کے رولز پہ تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو یقیناً ہمیں رہنمائی ملے گی، اور اگر ہم یوں ہی فروعات کے پیچھے ہم اگر پڑیں گے تو یقیناً دین سے ہم غافل ہوں گے۔ جب دین سے ہم غافل ہوں گے، دینی اصول سے ہم غافل ہوں گے، دینی تہوار سے جب ہم غافل ہوں گے، دینی خوشیوں کی محافل سے جب ہم غافل ہوں گے، تو اس وقت میں اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے اکثر مومن مشرک ہوں گے، تو یقیناً ہم بھی شرک کے اندر مبتلا ہو رہے ہوں گے۔ لہذا رب سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کہ اللہ جانے انجانے میں یقیناً ہم سے گناہ سرزد ہو جایا کرتی ہیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ صحیح اعمال صرف اپنی رضامندی کے لیے، نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی خرافات سے، یہود و نصارہ کی سازشوں سے یا میرے مولا ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری آنکھ کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بدن کے ایک ایک حصے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قول اور بول سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے سننے سنانے کو شرف قبولیت سے نواز کر، یا اللہ نجات کا ذریعہ بنا، رہنمائی کا سبب بنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریق کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا مرنا، ہمارا جینا صرف اور صرف تیری رضامندی کے خاطر ہو، تیری رضا کے حصول کے خاطر ہو۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما کر کامیاب ہونے والوں میں، بامراد ہونے والوں میں، فلاحیاب ہونے والوں میں یا اللہ ہمیں بھی شامل فرما۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔